لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کہاں تک پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں؟ تمرین نمبر 2. جی کون پڑھے گا؟ آن لائن کون پڑھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجملة اما الجملة جی الجملة اما اسمیہ و اما فعلیہ. فالجملة اما و اما فعلیہ. اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. الجملة اما اسمیہ و اما فعلیہ. فالجملة الاسمیہ هي التي صدرها. جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا پھر فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ مطلب اس کی شروعات جو اسم سے ہوتی ہے. اسم صریح. فالجملۃ الاسمیہ ہی التی صدرها. جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کے شروع میں، اب شروع میں کیا آتا ہے؟ وہ یہ 4 آپشن ہے کہ سوری 2 آپشن ہے. کتنے دیے ہوئے؟ 3 آپشن ہے کہ اس کی شروع میں یہ 3 چیزوں میں سے ایک آئے گی. یعنی فالجملۃ الاسمیہ ہی التی صدرها اسم صریح. یہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کے شروع میں اس میں صریح آتا ہے. اب اس میں صریح کیا ہے؟ پڑھیں نحو. نحو اللہ غفور. اللہ یہ اسم ہے. لفظ اللہ لفظ جلالہ جو ہے وہ اسم ہے اور غفور پھر یہ اس کی خبر ہوگی سر، ہے نا؟ ہاں ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کے شروع میں اسم صریح آتا ہے. ابھی بس جو ہے وہ بتائیں، وہ پڑھیں. جی اللہ غفور. اللہ غفور یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا جو صدر جملہ ہے، صدر جملہ یعنی جملے کا جو شروع ہے وہ اسم اللہ صریح ہے، واضح اسم ہے، واضح اسم. ہادی مدرسۃ. تو ہادی یہاں پر ہادی ہے. حاضی پھر ہے. انا، جی انا مجتہد. یا انا ہے. جید. اب تو اس میں صریح ہوگا یا پھر اس میں مؤول ہوگا؟ مصدر مؤول. مصدر مؤول نحو. مؤول جس کی کوئی ترکیب ہوتی ہے اس کے صیغے کو چینج کیا جاتا ہے، تعویل کی جاتی ہے. جس کو تعویل کی جاتی ہے یعنی جملہ اسمیہ مطلب اس کو اس کی ترکیب ہوتی ہے یا پھر اس کا جیسے صیغے چینج ہوتے ہیں. وہ کہہ لیجئے ایک فعل ہوتا ہے کہ جو مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، یعنی معنی وہ مصدر کا دیتا ہے. ٹھیک پڑھیں آگے. جیسے قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان تصوموا خیر لکم. اور یہ کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو اس میں ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے، اور ان جو ہے جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان جو ہے وہ تعویل کر دیا، اس نے مؤول کر دیا. کیا سمجھ آیا؟ جی کیا سمجھ آیا؟ اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ ان بیچ میں آ گیا تو ان نے جو ہے وہ تصومو کو مصدر کے معنوں میں کر دیا، مؤول کر دیا، پھیر دیا اس کو. تو اب کیا معنی ہو گیا؟ تو یہاں پر فا ان تصومو تقدیر، اس میں تقدیر کے طور پر ہے صیامکم، مطلب چھپا ہوا جو ترجمہ مصدر کیا بنے گا؟ ترجمہ وہ ان تصومو، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں پر فا جو ہے بس تصومو جو ہے وہ ایکچولی جو ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ صیامکم ہے جو تقدیرن ہے، چھپا ہوا ہے. جی سمجھ آ گیا آپ لوگ کو؟ چلیں آگے چلیں. حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل نحو جیسا کہ ان اللہ غفور الرحیم. تو انا جو ہے وہ حرف مشبہ ہے اور مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے جو ہے اپنے اسم کے اوپر کام کیا اور اس کو جیسے دمہ ہوتا ہے فاعل کا جو حق ہوتا ہے جو اسم کا، اس نے اس کو پھیر دیا یا اس کو چینج کر دیا فتح میں، تو اس کو منصوب کر دیا، جس کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا. ایکچولی یہ ان اللہ تھا لیکن ان مشبہ بالفعل ہے اور اس نے فعل کی طرح ایکٹ کیا اور اس کو چینج کر دیا فتح میں، تو اس کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا. پھر الحرف جی کچھ کہنا؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ چلیں آگے بڑھیں. الحرف مشبہ بالفعل ہی ان و اخواتها. الحرف مشبہ بالفعل وہ ہے جو کہ ان اور اس کی اخوات میں سے ہیں، یعنی اس کی اخوات میں سے یا اس کی بہنیں کہتے ہیں یا اس جیسے. والجملۃ الفعلیۃ هي التي صدرها. جملہ فعلیہ وہ ہے جو کہ اس سے شروعات ہوتی ہے، اس سے شروع ہوتی ہے.
فعل سے. ایکسکیوز می سسٹر، مجھے سر سے ایک سوال پیچھے کا کرنا ہے، پھر آپ آگے پڑھیے گا. ماشاء اللہ آپ بہت جی اچھا جی کریں. سر یہ جو مصدر معول نحون لکھا ہوا ہے نا، تو جی اس میں انا آیا ہے. انا تو ظاہر ہے ان یا انہی معنوں میں آتے ہیں نا. انا تو ہمیں تیسرے میں نظر آ رہا ہے مشبہ بالفعل. ہاں اب ان جو آیا ہے تو کیا ہمیشہ مصدر معول میں ان ہی آئے گا؟ جی بالکل. یہ ان جو ہے اس کو کہتے ہی ان مصدریہ ہیں. ایک حرف ہوتا ہے یا انا، انا اور انا، یہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا، کہ اپنے اسم کو کیا دے گا؟ نصب نصب، منصوب کر دے گا، خبر کو رفع دے گا. خبر کو رفع کر دے گا. ٹھیک ہے پھر ایک لفظ ہوتا ہے ان ہوتا ہے ان شرطیہ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ان تضرب اضرب، تم مجھے مارو گے میں بھی تمہیں ماروں گا. تو یہ جو ان ہے یہ بھی اپنے آنے والے کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے پھر بچ گیا ان. صحیح. ٹھیک. تو یہ ان جو ہے یہ بھی اپنے ان بہرحال یہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہ ان مصدریہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے فعل کو مصدر میں تبدیل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے سر، بس میں یہ پوچھی تھی کہ صرف ان ہی ہوگا نا، اور کسی چیز کا اطلاق نہیں ہوگا نا. جی آپ نے سمجھا دی ڈیٹیل اس کا. لیے بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جی. والجملۃ الفعلیۃ ہی التی صدرها، یہاں پر جملہ فعلیہ وہ ہے ہاں یہ بات جس آ گئی. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اسمیہ کون سا ہے؟ کہ جس کے شروع میں یا تو اسم صریح ہوگا یا مصدر معول ہوگا یا حروف مشابہ بالفعل میں سے کوئی ایک ہوگا. چلیں. والجملۃ الفعلیۃ ہی التی صدرها، یہاں پر جملہ فعلیہ وہ ہے جو کہ جس کی شروعات ہوتی ہے فعل سے. نمبر 1 ہے فعل التام. فعل التام، فعل تام. نحو، فعل تام وہ ہے جیسا کہ طلعت الشمس، جیسے کہ یہاں پر فعل جو ہے وہ طلعت تھا لیکن ملانے کی وجہ سے کسرہ آ گیا تھی، جو تا کو شین میں ملایا تو طلعت فعل ہے، تو فعل تام طلعت کہلایا. اور فعل ناقص، فعل ناقص وہ ہے نحو جیسا کہ کان الجو باردن، جیسا کہ موسم ٹھنڈا، موسم ٹھنڈا تھا یا موسم ٹھنڈا ہے، کہیں گے سر یہاں پر، جی یا پھر کان الجو باردن، کہ موسم ٹھنڈا تھا جی یا ہے بالکل کہ تھا. جی. جی تو الجبو یہاں پہ کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص ہے، اور بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ناقص ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اس کا اپنا جیسے فعل اور اس کے اندر اپنا اسم اور مفعول دونوں ہونا چاہیے، کیونکہ ناقص ہے. اس کے بغیر یہ کانا کمپلیٹ نہیں ہوتا صرف اسم کے آنے کی وجہ سے. تو یہاں پر کانا میں ہوا کہ جبو جو ہے وہ اس میں اسم ہو گیا اور باردن اس کا جو ہے مفعول ہو گیا. مفعول نہیں، خبر، صحیح. خبر جی ہوگی. خبر، ہاں خبر جی. ہوگی، سوری خبر ہوگی. الافعال الناقصۃ ہی کانا و اخواتها، الفعل ناقص وہ ہے جو کہ کانا اور اس کی اخوات میں سے ہے. کانا کے ساتھ جو بھی جتنے بھی اس کے ساتھ اسم ہوتے ہیں وہ اس کی اخوات کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب کسی اور کو، کسی اور سے جی. پڑھواتے ہیں. یہ اور کوئی پڑھے گا آن لائن؟ میرا ایک سوال ہے، جی. فعل تام اور فعل ناقص میں کیا فرق ہے؟ کہ فعل تام کی پوری گردانیں آتی ہیں اور ناقص کی گردان نہیں آتی. ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے جیسے ان اللہ کان غفور الرحیم، تو اس میں کانا کا یہی مطلب آتا ہے یا مختلف ہوتا ہے؟ یہ دو کوسچنز ہیں. ہاں، ہمیشہ کانا کا ماضی کا معنی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کانا کا آپ حال کا معنی بھی کریں گے اور مستقبل کا معنی بھی کر سکتے ہیں. ماضی کے صیغے مستقبل میں بھی استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. جتنی بھی قیامت کی خبریں اور قیامت کے بارے میں باتیں آئی ہیں وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آئی ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کا دوسرا سوال ہے تام اور ناقص، اس میں فرق یہی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے الفعل التام يحتاج الى فاعل. فعل تام جو ہوتا ہے یہ فاعل کی طرف محتاج ہوتا ہے. والفعل الناقص يحتاج الى اسم وخبر، اور فعل ناقص اسم اور خبر کی طرف محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. چلیں آگے بڑھیں. اور کون پڑھے گا؟ آن لائن کوئی ہے پڑھنے کے لیے؟ سر میں پڑھوں؟ یہ کسی اور نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. ایک منٹ. جی، جنہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا وہ پڑھیں. میں پڑھوں سر؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الجملۃ الاسمیتی، ہاں الجملۃ الاسمیتی ٹھیک کیوں؟ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا سر، یہ نہیں صفت موصوف ہوگا نا. الجملۃ جی، مضاف مضاف الیہ میں جو مضاف ہوتا ہے وہ معرف نہیں ہوتا. جی تو یہ صفت موصوف ہوگا سر. جی. الجملۃ الاسمیۃ. جی. اللہ غفور، اس میں جلالہ اللہ غفور، تو اس میں کیا بتا رہے ہیں سر؟ جملہ بس اسمیہ یہ ہے بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی ایگزامپل یہ ہے اللہ غفور ان تصوموا خیر لکم ان اللہ غفور. جی. اس کے بعد جملۃ الفعلیہ میں طلعت الشمس کان الجو باردن، کانل. کان الجو باردن، ہاں کانا کا اسم ہوگا اور کانا کی خبر ہوگی وہ. صحیح ہے.
چلیں آگے استخرج کیا ما ہے؟ استخرج ما فی الدرس من الجمل الاسمیتی. وعين نوع الصدر في كل واحدة منها. ہاں اب یہ آپ یعنی لوگ نے نکالنا ہے، وہ اب آپ خود ہی نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح استخرج من الدرس من الجمل الفعلیتی وعین نوع الصدر فی کل واحدۃ منها، جملہ فعلیہ نکالنا ہے اور اس کا جو صدر جملہ ہے وہ بھی نکالنا ہے. نمبر 3 حول المصادر الواردة في الجمل الآتية إلى مصادر مؤولة. یہ ایکسرسائز کرنی ہے، کریں جی. بقاؤک هنا في العطلة أحسن لك. بقاؤک هنا في العطلة، اس میں کیا نکالنا ہے سر؟ اس میں اس کو مصدر مؤول میں کرنا ہے. ادھر جو مصدر موجود ہے اس کو مصدر مؤول میں کرنا ہے. اچھا ایک کر کے بتا دیں سر ایک کر کے بتاؤں جی؟ پلیز. کوئی اور کر کے بتائے گا؟ شیخ اس کا ان تبقی هنا في العطلة احسن لك. ہاں ان تبقی تبقی ہونا فی العطلة احسن لک. بقاؤک آپ کا رکنا عطلہ میں چھٹی میں احسن لک یہاں پہ رکنا زیادہ بہتر ہے. ان تبقی اب یہ مصدر مؤول میں لے گئے، ان مصدر یہ لگا کر ان تبقی ہونا یہ کہ آپ رکیں یہاں چھٹی میں احسن لک یہ زیادہ بہتر ہے. واہ چیک کریں. کریں. ان تسکنو نسکنو ہاں ان نسکنو فی المہجع افضل لنا. ان نسکن فی المہجع افضل لنا کہ ہمارا یہاں رکنا ہاسٹل میں زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. جائیے جی کوئی اور کرے جی. قال مدرس الخط، شیخ یہ ان سوری جی نسکنا پڑھیں گے. ان نسکنو. جو ہے ناسبہ ہوتا ہے، ان لن ناسبہ. کئی اذن. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نسکنو پڑھ لیا تھا نسکنو پڑھ لیا جی. اس کی تصحیح کریں. اوپر تو ہم نے تب کی تھا اوپر. ہاں تو یہ بھی ہو جائے گا، یعنی وہ تو صحیح ہے. یہ رہے گا ان نسکنا یہ کہ ہم ٹھہریں فی المہجع افضل لنا، اس کو منصوب بنا لیں. اللہ اکبر. پڑھیں. ہاں قال مدرس الخط، قال مدرس الخط كتابتكم نصف صفحة بخط جميل أحب إلي من كتابتكم صفحات بخط رديء. پہلے تو ترجمہ کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہا لکھائی کے مدرس نے کہا تمہاری لکھائی آدھے صفحے میں خوبصورت لکھائی ہو، اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ تمہاری لکھائی ہو زیادہ صفحات میں خراب تحریر میں. ہاں یہ کہ تم کئی پیج بھر دو اور تمہاری جو رائٹنگ ہو وہ خراب رائٹنگ کے ساتھ بہت سارے پیج فل کر دو. یہ اس بات سے مجھے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم آدھا پیج لکھو اور اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھو. اب اس کو مصدر کو مؤول کا بنائیں جی. قال المدرس الخط وأن تكتبوا تبو نہیں تكتبوا وأن تكتبوا نصف صفحة بخط جميل أحب إلي من کے بعد شیخ کتابتکم وہی آئے گا نا. ہاں کتابتکم من ان تكتبوا صفحات بخط رديء. ہاں چلیں سمجھ آ گیا سب کو؟ جی شیخ. اللہ اکبر. چلیں نمبر 4 کسی اور کو دیں مائک جی. ما تقدیر المصدر المؤول فی قوله تعالی ما تقدیر المصدر المؤول فی قوله تعالی مؤول یا مؤولو؟ مؤول. مؤول اور مؤول میں کیا فرق ہے؟ جی مؤول اسم مفعول ہے، مصدر جو تعویل میں کیا گیا ہے، ٹھیک، اور مؤول جو تعویل میں کرے. صحیح. ما تقدیر المصدر المؤول یا مؤولو؟ کیوں؟ لفظ مصدر کیا ہے اعراب میں، تقدیر میں، یہاں ترکیب میں، یہاں پہ؟ اچھا یہاں ایک آن لائن سوال آ رہا ہے پچھلے والے کا، کہہ رہے جی انہوں نے کیا ہے ان تکتبو، ٹھیک، تو یہ تکتبہ نہیں ہوگا جی. ہاں اصل میں یہ تھا ان
تکتبون، انہوں نے پڑھا تکتبو، منصوب ہونے کی وجہ سے نون عربی غیر کیا. اگر تو یہ واحد ہوتا تو یہ تکتبو سے تکتبہ ہی بنتا، لیکن یہ چونکہ جمع ہے تو اس لیے ان تکتبو بنا ہے. ان تکتبو صفحات بخط ردیء. جی ما تقدیر المصدر معول المؤول پہ کیا رہا بھائی؟ جی مولو مولی مولی کیوں ہوگا؟ مولو کیوں ہوگا؟ مصدر کے مطابق. کیوں مصدر کے مطابق؟ جی مصدر کی صفت ہے تو یہ بھی مجرور ہوگی یا نہیں؟ مجرور کیوں ہوگی؟ جی مصدر مضاف الیہ ہے تو مصدر مجرور ہے، اس لیے مؤول بھی مجرور ہے. فی قولہ تعالی في سورة البقرة فی صورتی في سورة بقرة بقرہ پہ کیا اعراب پڑھیں گے؟ سورة البقرة. ہاں فی صورت البقرۃ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تعفوا أقرب للتقوى. أفا يعفو مصدره عفو عفو. ہاں جواب کیا ہے اس کا؟ مصدر مؤول کی یہاں تقدیر کیا ہے؟ جی علماء کرام جمع مذکر حاضر مضارع معروف. جی بتائیں آپ لوگ بتائیں. سوال نہیں سمجھ آیا؟ ان تعفو اقرب للتقوی، یہ کہ آپ معاف کر دیں یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب یہ ہے اصل میں مصدر مؤول. ان تعفو یہ ہے مصدر مؤول، مصدر کی تعویل میں ہوا ہوا ہے. مصدر کی تعویل میں جو مقدر عبارت ہے وہ کیا ہے؟ ہاں یعفوکم کیوں ہوگا؟ ہاں آپ مصدر کی جب تعویل میں ہیں تو مصدر نکالیں گے نا. یہاں پہ جیسے اوپر کا ہے بقاؤ کا، ادھر مصدر تھا اس کو آپ نے مصدر مؤول بنانا تھا. ادھر پہلے ہی مؤول ہے، جو اس سے پہلے تھا وہ کیا تھا وہ بتانا ہے. شیخ عفوکم ہوگا. جی عفوکم اقرب للتقوی، صحیح، یہ کہ آپ کا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. پڑھیں آگے. هذه ثلاثة هذه ثلاثة ہاں أمثلة للجملة الاسمية صدرها أحرف مشبهة بالفعل. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ 3 مثالیں پیش کیجئے جملہ اسمیہ کے جس کے شروع میں حرف مشبہ بالفعل ہوں. ہاں جو شروع ہو حرف مشبہ بالفعل سے. یہ تو آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے. آگے بھی یہی ہے وہ بھی کر لیں گے. نمبر 3 پہ آ جائیں جی. نمبر 3 چلیں آپ کوئی اور پڑھیں. ایک مثال بتا دیں. اچھا جی ہاتھی ثلاثہ امثلہ للجمل اسمیہ صدرها احرف مشبہۃ بالفعل. ان اللہ غفور مشبہ بالفعل آ گیا اس میں. ہاتھی ثلاثہ جملہ فعلیہ صدرها افعال تامہ، اس میں افعال تامہ ہوں وہ جملہ فعلیہ بنے گا. کیسے بنے گا؟ ضرب بکر عمرا، بکر نے عمر کو مارا. الٹا بول دیا میں نے. ضرب عمرو بکرا، عمر نے بکر کو مارا. جی ہاتھی ثلاثہ امثلہ للجملہ الفعلیہ صدرها افعال ناقصہ، کیسے بنے گا؟ کان الجو باردا، آسان سی مثال ہے. چلیں نمبر 3. طفق يفعل كذا، جعل يفعل كذا، أخذ يفعل. اب مائک تھوڑا ہاں قریب کریں جی. أخذ يفعل كذا أي شرع بفعله. هذه الأفعال الثلاثة تعمل عمل كان إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. ترجمہ شیخ طفقہ کا مطلب طفق یفعل کذا یہ ایک جملہ ہے، جعل یفعل کذا یہ ایک جملہ ہے، اخذ یفعل کذا یہ ایک جملہ ہے. ان سب کا معنی یہ ہے ای شرع بفعلہ
کہ اس نے کسی کام کے ساتھ شروعات کی یا کسی کام کی شروعات کی. تفقہ یفعل کذا، وہ شروع ہوا یہ کام کرنا. جعل یفعل کذا، وہ شروع ہوا یہ کام کرنا. اخذ یفعل کذا، وہ شروع ہوا یہ کام کرنا. یہی بات کہہ رہے ہیں. هذه الافعال پڑھیں. هذه الأفعال الثالثة تعمل ثلاثة تعمل عمل كان إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. ہاں اب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 3 افعال ہیں. مائک تھوڑا قریب کریں. یہ 3 افعال ہیں تعمل جو کہ عمل کرتے ہیں کانا کا، الا کہ ان کی خبر، سوائے ان کی خبر جملہ فعلی چیک نہیں آ رہا مجھے، فعل جی کریں کوشش کریں جو سمجھ آ رہا ہے. ان کا جملہ نہیں، وہ شروع ہوتے ہیں جملہ فعلیہ سے نہیں، ان کی خبر، ہاں خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں هذه الافعال، یہ جو افعال ہیں کون کون سے؟ تفقہ، جعل، اخذ. هذه الافعال الثلاثه تعمل عمل كان، یہ عمل کرتے ہیں کانا والا عمل کرنا. کانا والا عمل کیا ہوتا ہے؟ تھے جیسے، ہاں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو منصوب، خبر کو نصب دیتے ہیں. کہا یہ تینوں افعال جو ہیں یہ یہی والا کام کرتے ہیں، کانا والا کام کرتے ہیں. الا، سوائے اس کے، ان خبرہا، نہیں، الا ان خبرہا. ہاں ان کیوں ہوگا یہ؟ اللہ عالم. چلیں. الا ان خبرها يجب ان يكون جملة فعلية فعلها مضارع. کہہ رہے سوائے اس کے کہ یہ اس کا جو خبر ہے، اس کی جو خبر ہے ان 3 افعال کی، یہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے. صدرها، یا کہہ لیجئے کہ جس کا جو فعل ہوتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے. صحیح. کانا میں کوئی شرط نہیں ہے ایسی، کانا میں دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگی اور فعلیہ بھی مضارع سے ہوگا. صحیح. آگے بڑھیں. ادخل كل فعل من هذه الافعال. ادخل یا ادخل؟ ادخل ادخل کا کیا معنی ہے؟ داخل کریں. ہاں ادخل میں داخل ہوں، تو پھر ادخل کیا ہوتا ہے؟ ادخل، 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 اس میں کیا فرق ہے؟ شیخ ادخل ہی ہے، داخل یدخلو کی وجہ سے. ادخل كل فعل من هذه الافعال في جملة ادخل کیا ہے؟ امر. امر ہے. کس فعل سے؟ داخل یدخلو. داخل یدخلو. داخل یدخلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ داخل ہوا، وہ داخل ہو رہا ہے. وہ داخل ہوا، وہ داخل ہو رہا ہے. تو ادخل کا معنی کیا ہوگا؟ داخل کرو. کرو کیوں ہو گیا بھائی؟ جب داخل ہوا سے کرو کیوں ہو گیا؟ ادخل ہوگا داخل ہو. ادخل فی ھذا البیت، تو ادخل ہوگا خود داخل ہونا. پہلے صحیح پڑھا تھا آپ نے، لیکن میں چاہ رہا ہوں سمجھ کے پڑھیں. ادخل نہیں ہے، یہ ادخل ہے. اب ادخل کیا ہے؟ ہاں تو ادخل کس فعل سے؟ ادخل یدخلو سے. یہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا، یہاں پہ شاید ایکسرسائز بھی گزری تھی کہ جب مجرد سے مزید فی میں جائے گا تو معنی متعدی ہو جائے گا کہ وہ عمل کسی اور پہ ہو رہا ہے. خراجہ یخرجو، وہ نکلا. داخلہ یدخلو، وہ داخل ہوا. اخرج یخرجو، اس نے نکالا. ادخل یدخلو، اس نے داخل کیا. اب یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو کہیں داخل ہونے کو بول رہے ہیں، ہاں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ داخل کریں. ادخل کل فعل، داخل کیجئے ہر فعل کو، من هذه الافعال، ان تمام افعال میں سے، فی جملۃ مفیدۃ، کسی مفید جملے میں، اور وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. جید. نمبر 4 ہاتھی مضارع الافعال الاتیہ تحرک، عبس، سئم. تحرک، یتحرکو کیوں بھائی؟ تحرک، جی ہاں تفعل یتفعل، تو تحرک یتحرکو. جید. وہ جو آپ کنفیوز کر رہے ہیں وہ تفعیل سے کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے حرک یحرکو. صحیح. یہ ہے تحرک یتحرکو تحرکا. چلیں. عبس
याबसु, सईमा यसअमु, नीचे इन्होंने दिया हुआ है युकाल सईमा शै वमिनहु वफी तंजीली ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैरी, तो यसअमु कुरान में इस्तेमाल हुआ है सूरह फुस्सिलत में। चलें आगे। अच्छा एक मिनट, पेज हमारे पास से शायद उड़े हुए नहीं, उड़े हुए, चलें पढ़े। कौन पढ़ेगा? दरअसल हादिया अच्छा एक मिनट जी, अमजद इकबाल साहब आप पढ़ेंगे, क्या करेंगे? हैंड रेज हुआ है आपका। अच्छा यतहर्रकु का क्या माना है? हरकत में आना, नहीं हाँ, हरकत में आना, सही है। हर्रका खुद हरकत देना। जी अमजद इकबाल साहब पढ़िए जी। और कौन पढ़ेगा? 2 बंदे चाहिए हमें, एक मुदर्रिस हो बाकी स्टूडेंट्स हो। शेख मैं पढ़ूं? हाँ शेख मैं पढ़ूं? पढ़िए। दरअसल हादिया अशरा अलमुदर्रिसु अत्तलाबु कलीलूना अयनल आखरूना, आज तालिब इल्म थोड़े हैं, बाकी कहाँ हैं, दूसरे कहाँ हैं? हाँ जी अली जी अलीयुन, सर मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। अलीयुन उमर गायबुन, उमर गायब है। व हामिदुन इंदल मुदीरी, हामिद मुदीर के पास है। व इसहाक फिल मिरहाजी, इसहाक, सर ये मिरहाज का मतलब क्या होता है? जी मिराज वॉशरूम। जी वॉशरूम में। जी इसहाक वॉशरूम में है। व हसन ज़हबा इला गुरफतिल मुराकिबी, और हसन जो मुराकिब है, जो निगरान है, उसके कमरे में है। हाँ जी जी सही है, ठीक है। अब्दुल, अच्छा ये दूसरे पढ़ेंगे? जी पढ़े। अब्दुल रज़ाक व नहीं अब्दुल, स्टूडेंट्स आप ही पढ़े। अब्दुल रज़ाक वल ज़ुबैर इख्वा मरीज़ुन, और व ज़ुबैर अख्वाहु, अखूहु, और ज़ुबैर का भाई बीमार है जी। वक़द अस्ताज़न अल मुदीरा फी ज़हबी फिर इलल मुदीरा फिर ज़िहाबी, फी ज़िहाबी इलल मुस्तशफ़ा, और उस्ताद मुदीर मुस्तशफ़ा गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। नहीं, इजाजत लेना है, ये मुदीर से इजाजत लेना। क़द इस्ताज़नल मुदीरा, ज़ुबैर उसका भाई मरीज है, क़द इस्ताज़ना उसने इजाजत ली है इस चीज की, हॉस्पिटल जाने की, हॉस्पिटल जाने की। फी ज़िहाबी इलल मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा जाने के लिए। मतलब उसके साथ कौन है, उसके साथ क्या हुआ? अल मुदर्रिस जी मुदीर प्रिंसिपल, मुदीर तरकीब में मुज़ाफ इलैह, इंदा ज़र्फ है, ज़र्फ के बाद जो लफ्ज आता है वो मुज़ाफ इलैह बन के आता है। इस्ताज़नल मुदीरा, यहाँ पर मुदीर तो मफूल बना ना। वक़द इस्ताज़नल मुदीरा मफूल बनेगा, इस्ताज़ना फ़ेल का। अल मुदर्रिसु मादा बिही, उसे क्या हुआ? अब्दुल रज़ाक बिही मगासुन, मग़सुन, मगासुन उसे बुखार है। अच्छा ये ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं ज़िहाबी होगा या ज़हाबा होगा? ज़हाबी। फिर ज़िहाबी, शेख यहाँ पर तो जबर लगा हुआ है। फिर दोनों होगा, ज़िहाब भी होता है ज़हाब भी होता है, इसको रीचेक कर लेंगे। पढ़े आगे पढ़े। बिही मग़सुन, जी बिही मगासुन, मगासुन का मतलब से बुखार होता है, जुकाम होता है। जी मग़सुन का क्या मानिए? हाँ पेट का दर्द, स्टमक एक। यदखुला हामिद व इसहाक, हामिद और इसहाक दाखिल हुए। यदखुलु, यदखुलु हामिद व इसहाक, हामिद और यदखुलु इसहाक, या युदखिलु? यदखुलु, हाँ दाखिल जयद, दाखिल हुए हामिद और इसहाक। व यजलिसानी फी मक़आदिहिमा, और वो दोनों बैठ गए नीचे। जी इसहाक गैर मुंसरिफ है, इराब वही होगा, इराब पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। यदखुलु हामिदुन व इसहाक, इसहाकुन नहीं होगा, तनवीन नहीं आएगी, वह इसहाकु, सही। इराब रफा का ही होगा, लेकिन चूंकि ये गैर मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ का माना क्या होता है? इसमें जमा मना जैसे नहीं मना सकते। मुंसरिफ वो होता है जिसमें तनवीन आती है, मुंसरिफ गैर मुंसरिफ होता है इसमें तनवीन नहीं आती, उसमें तनवीन नहीं आएगी। यसमु का माना पूछने पहले, यसमु का माना थकना। कहाँ है? यसअमु, साइमा यसअमु से थकना। अल मुदर्रिसु या हामिदुन कअन्नका तुरीदु अन तक़ूला शैअन हल लदैका सुआलुन, ए हामिद गोया कि तुम कोई चीज़ पूछना चाहते हो, क्या तुम कोई चीज़ कहना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? हामिदु नाम, अना मतलूबुल, मुझे चाहिए, अल-आना फिर नादिल रियाज़ी, मुझे रियाज़ी में सवाल पूछना है। नहीं रियाजी नादी,
جی کیا ہوگا؟ स्पोर्ट्स क्लब होगा. हाँ नाम अना मतलूब मतलूब मतलब मुझे दरकार है. दरकार है ना, मुझे मतलूब है यानी मुझे चाहिए. मुझे तलब है तो मतलूब क्यों होगा? मैं मतलूब हाँ हूँ. मैं मतलूब हूँ. हाँ मैं मतलूब हूँ. अना मतलूब हूँ क्या मतलब? मैं मतलूब हूँ. मतलब मुझे जाना है, अभी वहाँ नहीं. पहुँचना है. मतलब मुझे होना है ना वहाँ पर, ये होगा ना. मुझे वहाँ होना है शेख, यही होगा ना, या मुझे तलब किया गया है. मुझे वहाँ तलब किया गया है. मैं वहाँ रिक्वायर्ड हूँ. सही. अना मतलूब हूँ अल-आन, इस वक्त मैं मतलूब हूँ फिन्नादी अर्रियादी. रियादी क्या होता है? मैथमेटिक्स. तहज़ुर दरसा यानी तुम दर्स को हाजिर हो. तहज़ुर दरसा. यही है स्पोर्ट्स क्लब में मैं इस वक्त यानी बुलाया गया हूँ. पढ़े आगे. अफ़अज़हबु अफ़अज़हबु अम अहज़ुरुल दरस, मैं जाऊं या मैं लेक्चर अटेंड अम करूं. अम अफ़अज़हबु क्या मैं जाऊं, अहज़ुरु अम अहज़ुरुल दरस या मैं हाजिर हूं लेक्चर में. المدرس أن تحضر الدرس خير لك يمكنك الذهاب إلى النادي في الفسحة. یہ کہ تم حاضر ہو درس میں تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم جاؤ کلب فری ٹائم میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. فسحہ بریک ٹائم. فری ٹائم بریک ٹائم زیادہ بہتر ہے. यदखुलु الحسن वबियदिहि उल्बतुन, हसन दाखिल होता है और उसका हाथ. तो ये उल्बा क्या होगा? जी उल्बा, उसके हाथ में डब्बा है. जी. माजा फिल उल्बती या हसनु, इस बॉक्स में, इस डब्बे में क्या है हसन? अल हसन फीहा तबाशिरु. तो ये तबाशिरु क्या होता है? मिठाई. क्या है? चॉक्स. तबाशीर चॉक्स. जी इसमें चौक है. हसन पे इराब क्या पढ़ेंगे? या हसनु. जी रफा पढ़ेंगे. जयद. यदखुलुल मुराकिब वमाहु तलबु जदीद तालिबुन जदीदुन. तालिबुन जदीदुन युसल्लिमानी, जो निगरान है वो दाखिल होता है और उसके साथ एक नया तालिब इल्म है और वो सलाम करते हैं. दोनों सलाम करते हुए दाखिल हुए. मुराकिब. हाजा तालिबुन जदीदुन, ये नया तालिब इल्म है. المدرس अहलन व सहलन कैफ हालुका, वेलकम, तुम्हारा क्या हाल है. अच्छा चलें आप कोई और पढ़े. कौन पढ़ेगा? अल्लाह अकबर. जी कौन पढ़ेगा ऑनलाइन? जी पढ़िए. आप में से भी कोई और पढ़े. बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. अलमुदर्रिसु मस्मुका, क्या नाम है तुम्हारा? मुनीरुन. अलमानी अंत, तुम क्या जर्मनी से हो? ला ब्रितानियुन. अयना दरस्तुल लुगतुल अरबिया या मुनी? अयना दरसतुल लुगतुल दरस्ता. दरस्ता लिल दरस्ता अल-लुगा. दरस्ता अल-लुगतुल अरबिया. लुगतु क्यों होगा? लुगतुल अरबिया. लुगता क्यों होगा? मफूल है. जी मफूल है. दरस्ता लुगता अरबिया. अरबिया पे क्या इराब होगा? नसब ही आएगी सर. जी अयना दरस्ता लुगता अल-अरबिय्यता या मुनीर. रू. जयद. मुनीर. दरस्तुहा फी मदरसतिन इस्लामिया, मैंने पढ़ी दुरुसुल लुगा इस्लामिया मदरसे में. अफी ब्रितानियता मदारिसु इस्लामियतुन, क्या ब्रिटेन में इस्लामिक मदारिस हैं? नाम जी हाँ. कम मदरसत हुनाका, कितने मदरसे हैं वहाँ पे? कितने मदरसे हैं वहाँ पे? कम. कितने? जयद. ला अदरी बिज़ब्ती अलमदारिसु कसीरतुन, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता. अलमदारिसु कसीरतुन, वहाँ बहुत सारे मदरसे हैं. चलें जी जज़ाकल्लाह. अब कोई और पढ़े.
اچھا جی، عجب عن الاسئلہ الاتیہ، یہ تو آپ لوگ جواب دے دیں گے. اب آ گئے جی نحو، المبتدا والخبر. پورا ٹاپک مبتدا خبر کا ہے. مبتدا خبر کیا ہوتی ہے، مبتدا کے کیا احکام ہیں، خبر کے کیا احکام ہیں، پہلے کیا آتا ہے بعد میں کیا آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں، یہاں سے کوئی اور پڑھے، کچھ پوچھ رہے ہیں؟ المبتدا هو الاسم الذي نتحدث عنه. مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں بات کریں گے ہم. والخبر هو الحديث الذي تتم به. اور خبر وہ بات ہے جو کمپلیٹ کرے گی اس کو فائدے کے ساتھ. نحو القمر جمیل. اگزامپل مثال القمر جمیل. ففي هذه الجملة نريد أن نتحدث عن القمر عن القمر. فلفظ القمر مبتدا ونريد أن نقول إنه جميل. فلفظ جمیل خبر. جی ہاں، جو کمپلیٹ باقی باتیں سمجھ آ گئی جی. ہاں. تتم ہوتا ہے والخبر هو الحدیث الذي تتم به الفائدة. خبر وہ ہے، وہ بات ہے، هو الحدیث الذي جس سے فائدہ پورا ہو. یعنی آپ نے بول دیا القمر، بھائی کیا ہوا، کوئی بات نہیں سمجھ گئی. یہ فائدہ تب ہوگا یا یہ بات فائدہ مند تب ہوگی جب اس میں خبر آئے گی. فائدہ پورا ہوگا، تتم الفائدة، فائدہ پورا تب ہوگا جب خبر لائی جائے گی. صحیح ہے. المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر دو مرفوع ہیں. پڑھیں. من احکام المبتدا، من احکام المبتدا. المبتدا. انواع المبتدا یعنی مبتدا کی اقسام قسمیں. المبتدا اما اسم صریح و اما مصدر معول. ہاں، مبتدا یا تو اس میں صریح ہوگا یا پھر مصدر معول ہوگا. نحو اللہ ربنا، القرۃ المفیدۃ، الجلوس ہنا ممنوع، نحن طلاب. یہ آسان سی بات ہے، سب آپ کو پتہ ہے، پڑھ لی ہے. اور دوسرا کیا ہے، اما مصدر معول یا پھر مصدر معول ہو، ان تصوموا خیر لکم وان تعفوا اقرب للتقوی. یہ بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا، پڑھ لیا ہے. نمبر 2 تعریف المبتدا و تنکیرہ. الاصل فی المبتدا. اچھا چلیں آپ کوئی اور پڑھیں. کہاں سے پڑھیں؟ الاصل تعریف المبتدائی و تنکیرہ. الأصل في المبتداء أن يكون معرفة كما في الأمثلة الآتية. المبتدأ تحته خط. أصل في المبتداء، مبتدا اصل في المبتداء، مبتدا میں اصل جو ہے ان يكون معرفة کہ اس کی جو معرفت کہ وہ معرفہ ہے. جیسا کہ اس مثال میں مبتدا جو ہے وہ اس کے نیچے لائن دی ہوئی ہے، مطلب لائن موجود ہے. محمد رسول اللہ. الاصل فی المبتدا کیا ترجمہ ہے؟ مبتدا کی جو اصل ہے جی وہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے. وہ معرفہ ہے. صحیح. یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی تنکیرہ کا کیا مطلب ہے؟ نکرہ ہوا. جی تب تعریف المبتدا و تنکیرہ، مبتدا کی تعریف. یہ تعریف وہ تعریف نہیں ہے تعریف کرنا، بلکہ تعریف معرفہ سے ہے. مبتدا کا معرفہ ہونا اور مبتدا کا نکرہ ہونا، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مبتدا اصل میں جو ہے نا وہ تو معرفہ ہے، جیسے آنے والی مثالوں میں موجود ہے. محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد معرفہ ہے. انا مدرس، انا معرفہ ہے. ھذا مسجد، ھذا مبتدا ہے، معرفہ ہے. اصل مبتدا کی معرفہ ہی ہے، مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے. جید. اسی طرح الذی یعبد غیر اللہ مشرکون، الذی مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ معرفہ ہے. القرآن مبتدا ہے، کتاب اللہ، اور یہ بھی معرفہ ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح معرفہ ہے اور یہ مبتدا ہے. جید. آپ لوگ سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. کیا السلام علیکم کہنا جائز ہے یا یہ کہنا سلام علیکم؟ نہیں جائز، کیونکہ سلام مبتدا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے السلام علیکم. صحیح. جب یہ مبتدا بن کے آئے گا تو السلام کہیں گے. جب یہ مبتدا نہیں ہوگا آپ ایسے اس کو سلام علیکم کہہ سکتے ہیں. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اس لیے اس کو السلام کہا جاتا ہے. جی
وقد يكون ہاں وقد يكون المبتدأ نكرة بشروط منها اور مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے ان شرائط کے ساتھ. جی ان کچھ يكون شرائط کے ساتھ منہا ان میں سے یہ ان ہے میں سے نمبر یہ 1 ہے ان يكون الخبر شبہ جملۃ کہ جو شبہ شیخ یہاں تو شبہ لکھا ہوا سوری ہے. میں آگے پہنچ گیا جی صحیح کہہ رہے ہیں ان یکون الخبر شبہ جملۃ المراد بالشبه الجملتی الظرف والجار والمجرور وان يتقدم على المبتدا نحو یہ کہ جو خبر ہے شبہ جملہ ہو اور شبہ جملے سے مراد ہے کہ ظرف اور جار مجرور جی اور یہ کہ وہ تقدم علی المبتدائی مبتدا میں مقدم مبتدا سے مبتدا پر مقدم ہو مطلب یہ اس سے پہلے آئے. جی کہہ رہے ہیں کہ اصل تو مبتدا میں یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہو لیکن قد یکون کا معنی کبھی 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 ہو جاتا ہے مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن شروط ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 ان یکون الخبر شبہ جملۃ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو خبر شبہ جملہ ہو. ایک ہوتا ہے جملہ ایک ہوتا ہے شبہ جملہ. جملہ وہ جس میں فائدہ پورا ہو لیکن شبہ جملہ وہ جو ہوتا تو جملے کی طرح ہی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے الظرف والجار والمجرور آپ کو کوئی کہے فی البیت فائدہ ہوگا اس بات سے نہیں ہوگا جب تک بات پوری نہیں ہوگی لیکن یہ جملہ ہے صحیح کیونکہ مرکب ہے دو چیزوں کا لیکن فائدہ نہیں ہے تو اس لیے جملہ نہیں ہے اس لیے یہ شبہ جملہ ہے. اسی طرح ظرف فوق الراس سر کے اوپر بھائی کیا ہے سر کے اوپر ٹوپی ہے بال ہے ہوا ہے چھت ہے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ وہ خبر شبہ جملہ ہو اور اسی کی دوسری شرط یہ ہے ان یتقدم علی المبتدا یہ مبتدا مؤخر ہو اور خبر مقدم ہو. مثلا عندنا سیارۃ ہماری گاڑی ہمارے پاس گاڑی ہمارے پاس گاڑی ہے. ہونا سیارۃ مبتدا والظرف عند خبر یہاں پر سیارۃ مبتدا ہے اور ظرف عندہ جو ہے وہ خبر ہے. جی ظرف عندہ خبر ہے چونکہ یہ کیا آئی ہے مقدم شبہ جملہ ہے نا خبر شبہ جملہ ہے اور مبتدا سے مقدم آئی ہے اس لیے یہاں پر مبتدا معرفہ نہیں نکرہ ہے. اصل میں جملہ تھا سیارۃ عندنا یا السیارۃ عندنا لیکن چونکہ وہ شبہ جملہ آیا اس لیے اس کو مقدم لیں گے عندنا سیارۃ تو پھر اس جگہ پر مبتدا کو نکرہ لانا جائز ہے. جی لیکن اصل میں جب شبہ جملہ آتا ہے نا تو اس کو مبتدا پہ مقدر ہی لایا جاتا ہے اس کو مبتدا پہ مقدم ہی لایا جاتا ہے تاکہ جملے کی ایک عربی کا جو طرز ہے وہ پورا ہو جائے. جی لی اخن ہونا اخن مبتدا والجار والمجرور لی خبر یہاں پر جو میرا ایک بھائی ہے یہاں پر اخن مبتدا ہے اور جار مجرور لی جو ہے وہ خبر ہے. جار مجرور حرف جر تو لا اور یا جو ہے سمجھ آ گئی بات جی شیخ. چلیں واہ ان یکون المبتدا اسم استفہام یہاں پہ تو اسما ہو رہا ہے لکھا ہوا ہے شیخ اسما لکھا ہوا ہے اسما ان یکون المبتدا اسم استفہام صحیح ہے یہاں اسم لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ ان یکون المبتدا اسم استفہام اسم استفہام والاسماء الاستفہامی نکرات کہ جب جو ہے وہ مبتدا اس میں استفہامیہ ہو اور جو اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ سارے نکرہ ہوتے ہیں. جی اسماء استفہام نکرہ ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اگر مبتدا اس میں استفہام ہو تو پھر یہ بھی نکرہ ہو کے آ سکتی ہے کیونکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ نکرہ ہی ہوتے ہیں جیسے ماں ہے من ہے آ ہے حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے. جی ماں بھی کا تمہیں کیا ہے ہاں ہونا اسم الاستفہام ما مبتدا والجار والمجرور بکا خبر یہاں پر جو اسم استفہام ما ہے وہ مبتدا ہے اور جار مجرور بکا ہے وہ خبر ہے. جی آگے من مریض ہونا اسم الاستفہام من مبتدا و مریض خبر یہاں جو اسم استفہام من ہے وہ مبتدا ہے اور وہ مریض جو ہے خبر ہے. کم طالباً فی الفصل ہونا اسم الاستفہام کم مبتدا و فی الفصل خبر مطلب کتنے طالب یہاں پر جو اسم استفہام کم ہے وہ مبتدا ہے اور فی الفصل جو ہے وہ خبر ہے. جی ماں بھی کا کیا ہے تمہیں کیا ہے تمہارے مسئلہ کیا ہے تمہارا ترتیب المبتدائی والخبری مبتدا اور خبر کی ترتیب. اچھا یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے تھرڈ پیریڈ میں میرا آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے انشاءاللہ پھر اس میں پڑھیں گے. اور یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ اسما کیوں تھا ہے نا ان یکون المبتدا اسما استفہام تو یکونا کی خبر ہوگی یکونا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر کیا ہے؟ اچھا ہاں، سورہ نور ختم ہو گئی. ٹھیک، آیت نمبر 4 ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان هذا نہیں ہے یہ مگر، نہیں ہے یہ مگر. جب ان کے بعد الا آ جائے تو ان مائے نافیہ کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی ما هذا الا افك افترا، کہ نہیں ہے یہ مگر، نہیں ہے یہ مگر بہتان افتراہ جو گڑھ لیا ہے، وعانہ علیہ اور مدد کی ہے اس پر، قوم ایک قوم نے، آخرون دوسری یعنی دوسری قوم نے اس پر مدد کی. فقط جاؤ ظلما وزورا، بس وہ اتر آئے بہت بڑے ظلم پر اور بہت بڑے جھوٹ پر. کفار نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو لائے ہیں، یہ قرآن کا سورس کیا ہے؟ قوم آخرون، یہ دوسرا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ امی ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ جو قرآن لائے ہیں یہ دوسری قوم کے ذریعے لائے ہیں. دوسری قوم نے ان پر جو ہے وہ یہ قرآن ان کو یہ بنا کے کیا ہے اور مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فقط جاؤ ظلما وزورا، بلکہ بڑا ظلم لائے ہو، بڑا ظلم کیا تم بھی یہ بات جانتے ہو. انہوں نے اتنے سفر کیے ہیں، ٹیچر ہے، تو بتاؤ ذرا کیسے. یعنی یہ تو مشرکین مکہ نے ایسی بے تکا سے اعتراض باندھ دیا. اس کا مطلب یہ کہ ہر اعتراض پر جواب ہی نہیں دیا جاتا. اگر اعتراض بے تکا سا ہو تو پھر جواب نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے ہر اعتراض بلکہ صرف اعتراض ذکر کر کے اور یہ کیا چل دیا. آن لائن اسٹوڈنٹس کو آواز بیچ میں وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. اور انہوں نے کہا یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اکتتبها جو لکھوا لی ہیں انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فهي تملى عليه تو بس وہ پڑھی جاتی ہیں یا املا کرائی جاتی ہیں، بكرة واصيلا صبح اور شام دن کے. جی افتعال. تو انہوں نے کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانی باتیں ہیں. آج بھی کوئی یہی اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کس سے کہانی؟ تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اعتراض کرنے والوں کو کہ تمہارے اعتراض بھی تو پچھلے لوگوں کی کس سے کہانی ہے. تم بھی وہی بات دہرا رہے ہو جو تمہارے آبا و اجداد شیاطین میں سے اور کفار میں سے دہراتے چلے گئے، تو تم بھی کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی یہ انہوں نے لکھوا لی ہے جو ان پر پڑھی جاتی تھی صبح شام. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار مکہ کے سامنے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ انہوں نے ہی 40 سال کی عمر وہاں پہ گزاری. بڑا ظلم تھا کفار مکہ کی طرف سے کہ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی دوسرا کرتا تو پھر بھی سمجھ میں آتی. یہ ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے تھی. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی، یہ نازل کی ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے، الذی اس ذات نے، یعلم جو جانتا ہے، السر فی السماوات جو آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. انہ کان غفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. یہ بتائیں گے ذرا کہ کفار کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو لکھوا لی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کفار مکہ کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو انہوں نے خود ہی قرآن کو گھڑ لیا ہے اور دوسری قوم نے ان کی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل انزلہ الذی، کہ اے نبی آپ جواب دیں. جواب کیا دیں؟ آواز بیچ میں کٹ رہی ہے بار بار. جواب کیا دیں؟ جواب یہ دیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے. بتائیں گے ذرا جواب کیسے بن رہا ہے؟ کفار کا اعتراض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا میرا؟ سوال سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہ لکھوا لی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ باتیں یہ جو قرآن میں کی گئی ہیں یہ تو صبح شام جو ہے وہ ان پر املا کی جاتی تھی، لکھوائی جاتی تھی. یعنی مقصد ان دو آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں جو اعتراض، بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ملا بلکہ کسی اور قوم کی مدد تھی جو ان کو صبح شام لکھواتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور قوم سے مدد لی ہے قرآن کو لکھنے میں. تو لہٰذا یہ اساطیر الاولین ہے، یہ سٹوریز ہیں آف دا پاسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جی کیا جواب ہے؟ کیا جی ہاں کلوز. پہلے لوگوں کو عربک نہیں آتی تھی. یہ کیسے کہا بھائی؟ عربی کیوں نہیں آتی تھی؟ عرب کو عربی تو آتی ہوگی نا. دیکھیں جواب یہاں پہ ایسے بن رہا ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ بھائی اے لوگو، اے کفار مکہ، اس کو اساطیر الاولین کہنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کہ اس میں کیا ہے قرآن میں. جب اس میں دیکھو گے اور پھر اہل کتاب سے تصدیق بھی حاصل ہوگی، اور پھر فی الواقع ریالٹی میں بھی جب تم دیکھو گے تو قرآن کو ایز اٹ از، یعنی ریالٹی کے مطابق ہی پاؤ گے. تو لہٰذا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ماضی اور مستقبل کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو. تو لہٰذا اے نبی آپ جواب دو کہ یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے. لہٰذا آسمان اور زمین کی مخفی باتیں قرآن میں ہیں، جو لوگ، وہ مخفی باتیں جو لوگ اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے بنا دی. تو نبی نے اگر بنائی ہوتی، یا اگر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے یہ باتیں لی ہوتی، تو کوئی بھی مخلوق آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو تو نہیں جانتا نا. تو زمین کی مخفی باتیں کیا ہیں؟ جو مستقبل میں ہوگا، جیسے کہ روم کی مغلوبیت کے بارے میں سورہ روم میں آیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری مستقبل کی خبریں قرآن میں آئی ہیں. اسی طرح ماضی قوموں کے بارے میں آیا ہے، اس کی تصدیق تم اہل کتاب سے کر سکتے ہو اور دیگر قوموں سے کر سکتے ہو. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور خود جا کے دیکھ بھی سکتے ہو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جو کہ ہم قرآن میں بتا رہے ہیں بیان ہی وہی چیز ہے. تو یعنی یہ ساری مخفی باتیں جو آسمان اور زمین کی ہیں، یہ کوئی بھی مخلوق تمہیں نہیں بتا سکتی، یہ صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں. تو جب مخلوق نہیں بتا سکتی اور قرآن میں یہ مخفی باتیں ہیں، تو یہ جان لو کہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے کہ جو ذات مخفی باتوں کو جانتی ہے، اور جو ذات مخفی باتوں کو جانتی ہے آسمان اور زمین میں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ بہت سے لوگ جو ہے نا قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ کنیکشن کیا بن رہا ہے. تو بھائی کنیکشن ڈرا کریں، بڑے باریک اور بڑے لطیف، بڑے مناسب کنیکشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کفار مکہ کے آرگیومنٹس کا جواب دے رہا ہے اس پر ذرا غور و فکر کیا کریں.
ایسے نہیں آگے چلتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری صورت جو ہے وہ اسی بارے میں. چلو اور بھی آگے آئے گا. اچھا جی, ایک اور اعتراض کر دیا اگلی آیت میں. وقالو, اور کہنے لگے, اور کہا انہوں نے, ما لہذا رسول, یہ کیا ہو گیا ہے رسول کو, یاکل الطعام, کہ وہ کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں نازل کیا جاتا اس کی طرف کوئی کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, تو وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو جاتا. یعنی کفار مکہ کا اعتراض سمجھیں, ان کا کفار مکہ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کو سمجھیں. کفار مکہ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم بھی بشر, نبی بھی بشر, بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں. ہم بھی بشر, نبی بھی بشر, بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں. جو بشریت کی حاجات مجھ میں ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں. تو لہٰذا جب بشریت میں برابر ہیں تو پھر نبوت میں یعنی ایسی باتوں میں وہ مجھ سے مختلف کیوں ہو گیا. یعنی ان کی نزدیک یہ تھی کہ جب بشریت میں برابر ہوں تو پھر کسی بھی اعتبار سے فضیلت نہیں ہو سکتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتے. ان کی سوچ ایسے کام کرتی تھی, اور یہ اس وقت کی سوچ نہیں تھی, یہ آج اور ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ دیکھیں نبی اور ایک عام آدمی میں فرق ہے نا. نبی اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے کہ نبی کو وحی آتی ہے اور عام آدمی کو نہیں آتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق کیسے ہے کہ جب کہ بشریت میں دونوں برابر ہیں. جب بشریت میں دونوں برابر ہیں تو رتبے میں بھی برابر ہونے چاہیے. ان کا جو قیاس ہے, ان کی جو عقل ہے, وہ اس طرح بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ کام کرتی ہے. حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی دو انسان ایک چیز میں برابر ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ دوسری چیز میں بھی برابر ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان بشریت میں برابر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مال کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے برابر ہو. تو یہ ان کا بے تکا سا اعتراض تھا, اور یہ ایسا اعتراض ہے جو آج کل بھی یہ چلا آتا رہا کہ آج لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے لیکن بشر نہیں مانتے. اصل بات وہی پھنسی ہوئی ہے نا کہ نبی جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ ہم جیسا بشر نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ان کا جو بنیادی اعتراض ہے, اور آج بھی جو نبی کو نور کہتے ہیں اور بشر نہیں کہتے ہیں, ان کا یہی ہے کہ بشریت میں ایک ہونے سے تمام ایسپیکٹس میں سملر ہونا لازم آتا ہے. ہم کہتے نہیں, اگر بشریت میں اتفاق ہونے سے دیگر امور میں اتفاق ہونا لازم نہیں آتا. مطلب یہ آپ نے لاجیکل کنیکشن کہاں سے نکالا کہ اگر بشریت میں اتفاق ہے تو دیگر ایسپیکٹس میں اتفاق نہیں. تو بات جو اصل اعتراض ہے نا وہ یہی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. تو اعتراض کیا کریں کہ بھائی یہ تو ہماری طرح جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں, یہ تو جو ہمیں حاجت ہوتی ہے بشر کی وہی ان کو ہے. چلو اگر رسول ہیں بھی, یعنی بشر اس رتبے پر پہنچ گئے کہ وہ نبی بن سکتے ہوں, تو پھر ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہی کیوں کر جاتا, ان کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہی کیوں نہیں آ جاتا. یا پھر اگلی آیت, او یلقا الیہ کنز, یا کیوں نہیں اتارا جاتا ان کی طرف کنز, کوئی خزانہ, او تکون لہ جنت, یا کیوں نہیں ہے ان کے لیے کوئی ایک باغ, یا کلوا منہا, جس میں سے وہ کھائے پیے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بشریت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر اعتبار سے وہ برابر ہو. ایک بشر نبی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم وہ بشر دنیاوی اعتبار سے تو اونچا ہونا کہ اس پر ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ پروٹوکال دیتے ہوں, یا پھر اس کے پاس بہت سارے خزانے ہوں, یا پھر اس کا کوئی بہت بڑا باغ ہو, یعنی اس کی بڑی پراپرٹیز ہوں, بڑی دنیا ہو اس کے پاس. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تو یہ اعتراض تھا بنیادی. تو ظالموں نے کہا ان تتبعون, نہیں تم اتباع کرتے, الا رجلا, سوائے اس آدمی کی جو مسحور ہے, جس پر جادو کیا ہوا. اس کا جواب کیا ہے اگلی آیت میں دیکھیں, مل رہا ہے آپ کو؟ اگلی آیتوں میں دیکھ کے بتائیں ذرا جواب ہے اس کا. کفار مکہ کا اعتراض سمجھیں. کفار مکہ کا اعتراض یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ نہیں مانتے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے. چلو اگر مان بھی لیا جائے فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ بشر رسول ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ بشر کوئی بہت ہائی اسٹیٹس کا ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے, اس کے بہت مٹیریل ہونا چاہیے, بہت پراپرٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے. یہ تو اعتراض تھے. دیکھیں کہ جواب مل رہا ہے کسی آیت میں, اور ہے تو کہاں ہے, دیکھ کے بتائیں ذرا. آیت نمبر 10. جی ہاں, لیکن یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کا ایک جواب نہیں ہے. اس میں آیت نمبر 10 میں جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تیرے لیے جو ہے بڑی باغات
اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی اور محلات بنا دیتا اگر اللہ چاہتا تو اس کا جواب کہاں ہے جی؟ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے، دعوت کا منہج کیا ہے، اگر کوئی دین پر اعتراض کرے یا اس کو جواب کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آیت نمبر 20 دیکھیں، مل رہا ہے کچھ جواب؟ ابھی ہم کون سی آیت میں ہیں؟ آیت نمبر 8 میں۔ جواب کہاں آ رہا ہے؟ آیت نمبر 20 ہے۔ سبحان اللہ، چلا نماز کے بعد اس کو کریں کہ یہ اتنی 12 آیتوں بعد جواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آیت نمبر 20 کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، ترجمہ پڑھ کے پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جواب میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی اور بیچ میں جو باتیں کی گئی اس کی کیا حکمت تھی۔ کفار مکہ نے تو یہ اعتراض کیا کہ جب وہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے تو ہر اعتبار سے وہ ہماری طرح برابر ہے، کھاتے ہم بھی ہیں وہ بھی ہے، چلتا وہ بھی ہے ہم بھی ہیں، سوتے ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، تو پھر جب ان اسپیکٹس میں برابر ہیں تو پھر ایسا ایک اسپیکٹ ایسا ہے کہ وہ ہم سے مختلف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ بشری نہ ہو۔ حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بشر ہونے سے، بشر یعنی ہر کوئی دو چیزیں سملر ہوں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایک اسپیکٹ اس سے مختلف ہو۔ ہاں اگر یوں کہیں کہ ہر اسپیکٹ سے دو چیزیں سملر ہیں تو پھر ان میں کوئی بھی کسی اسپیکٹ سے مختلف نہیں ہوگا، لیکن اگر دو چیزیں ایک جیسی ہیں تو کچھ اعتبار سے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ بشر اور رسول کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ مشرکین کا کچھ اعتراض تھا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر، دیکھیں ذرا، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، انظر، دیکھیں آپ، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، بس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی راستہ پا سکیں۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف مثالیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیکھیں یہ تو ہماری طرح کے عام انسان ہیں، چلتے پیتے کھاتے، اس طرح کی جس طرح کی بشر کو حاجات آتی ہیں ان کو بھی ہیں، تو یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، لہٰذا یہ گمراہ ہوئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راستے پانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت والا ہے وہ ذات، ان شاء اگر چاہتا تو، جعل لک بنا دیتا آپ کے لیے، خیرا من ذالک بنا دیتا، یعنی اس سے بہتر بنا دیتا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے بنا دیتا محلات، کئی محل بنا دیتا آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو، بھائی دیکھیں اصل مقصد جو ہے نا انبیاء کو بھیجنے کا، وہ یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو انبیاء کو بھی نہ بھیجتا، سب کے دل میں جو ہے وہ توحید پہلے سے ہی ڈال دیتا، کسی کوئی کافر ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت زیادہ مالدار بنا کے نہیں بھیجا، انبیاء کو بشریت سے ہٹ کے نہیں بھیجا، اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ امتحان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان لائیں۔ امتحان ہے نا، اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر دیتا جو ان کا مطالبہ ہے تو پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپ کو یہ چیزیں دے دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بات یہ نہیں ہے، یعنی یہ ان اعتراضات کے پیچھے آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے نا، یہ بل اس کو کہتے ہیں، بل ابطال کے لیے، سابقہ کلام کو باطل کر دیں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ اعتراض کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کو۔ تو بات یہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے ان کو اس سے نہیں ہے کہ آپ بشر ہیں، بشر رسول نہیں ہو سکتے، آپ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں چلنے پھرنے والا حاجت مند انسان رسول نہیں ہو سکتا، بات یہ نہیں ہے۔ اعتراض ہے ان کا، شک ہے ان کا، لیکن اگر اس شک کی بیماری کی جو جڑوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ جڑ کیا ہے؟ وہ قیامت کا انکار ہے، قیامت کا جھٹلانا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہے بالساعۃ قیامت کو، سعیرا دوزخ، یعنی ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر دی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں انسان جو ہے
शकू, ये पहले बात समझें कि शुबहात की जो असल होती है ना वो शहवत परस्ती होती है। ये दो बुनियादी असल गुमराही के, गुमराही के ये दो असल हैं। या तो इंसान यहां से गुमराह होता है या इस बाब से गुमराह होता है। उसको कोई शुबा होगा, कोई शक होगा, कोई डाउट होगा, इस वजह से वो गुमराह हो गया, या वो कोई अपनी शहवत पूरी करना चाहता होगा, इस वजह से वो गुमराह हो गया। लेकिन हम शुबहात की अगर वजूहात को देखें तो इसकी जड़, इसके जो रूट है वो कैसे, इसकी वो इस तरह से कि अगर इंसान अपनी शहवत को पूरा करना चाहता है, अगर इंसान अपनी शहवत को पूरा करना चाहता है और इस शहवत को पूरा करने में जो रुकावट है वो क्या है? मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी। अगर मुहासबा, अगर इंसान पता है कि कल को कयामत के दिन हमें उठाया जाएगा और हम हिसाब किताब लिया जाएगा, हमें अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अपने एक्शंस के लिए, तो इंसान जो है वो अपनी शहवत को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर इंसान कहता है कि यार मैं शहवत पूरी करना चाहता हूँ और इस शहवत को पूरी करने के लिए वो इस मुहासबे के तसव्वुर को इनकार कर देगा, कल मैंने कोई जवाब नहीं देना, जब मुहासबा यानी अकाउंटेबिलिटी का अगर तसव्वुर खत्म हो जाएगा तो वो खुल के अपनी शहवत को पूरा कर सके। अब इस तसव्वुर को मुहासबा यानी क़यामत का दोबारा उठाया जाना, क्योंकि क़यामत इज ऑल अबाउट हिसाब किताब, यानी इसमें जो मकसद है वो लोगों का हिसाब किताब लेना है। तो अगर मैंने मुहासबे को इनका रद्द कर दिया, मुहासबे को झुटला दिया, तो मैंने क़यामत को झुटला दिया। तो मैं ये क्यों झुटला रहा हूँ? ताकि मैं अपनी दुनिया में शहवत पूरी कर सकूं। अब देखिए इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है कि इंसान कोई गलत काम करता है तो उसको उसके अंदर से आवाज आती है, उसको उसके अंदर से रुकावट महसूस होती है। अगर इंसान कोई जिना करना चाहता है, ये चोरी करना चाहता है, ये झूठ बोलना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने फितरत में एक वाइज रखा है जो उसको रोकता है इन कामों से। ठीक है, तो इसके नफ्स में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक तजाद पाया जाता है। इस तजाद को बेचैन हो जाता है ना कि वो शहवत को पूरी करना चाह रहा है लेकिन उसका नफ्स उसको रोक रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वो कोई फलसफा करता है। ये मैंने आपको, मेरे ख्याल में मुझे लगता है दलाइल इस्लाम में ये बात बताई है, पता है, याद है आपको? नहीं याद है। इस अंदर जो इसके दिल में, इसके सीने में तजाद है, उसको दूर करने के लिए, अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए, अपने जहन को मुतमईन करने के लिए वो एक फलसफा करता है, और इस फलसफे का नाम होता है शुबा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, गुमराही के दो असबाब होते हैं, एक डिजायर्स है और एक डाउट्स है, शहवत और शुबा या शक। अब इंसान, अगर कोई इंसान शहवत पूरी करना चाहता है, अगर कोई इंसान शहवत पूरी करना चाहता है नाजायज तरीके से, तो उसको पता है कि इस शहवत को पूरा करने में उसके लिए दो रुकावटें, कौन कौन सी? एक अकाउंटेबिलिटी और एक उसका अपना नफ्स, उसकी अपनी फितरत। शहवत को पूरा करने में ये दो रुकावटें हैं, अकाउंटेबिलिटी यानी मुहासबा और उसका अपना नफ्स। ये दो चीज, जो भी इंसान गुनाह करना चाहता है, ये दो चीजें सामने आके खड़ी हो जाती है, ना करो गुनाह। तो वो इसको कैसे डील करता है? इसको डील करता है कि अकाउंटेबिलिटी का इनकार कर दे, मुहासबे का इनकार कर दे, यानी कयामत का इनकार कर दे, अकाउंटेबिलिटी का इनकार कर दे। दूसरा, इसको कैसे रोकता है, इसको कैसे डील करता है? कोई फलसफा करके, कोई, और इसको कहते हैं शुबा। समझ आ रही? यही पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है इस आयत में। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। इंसान जो है ना शुबा या फलसफा करता है अपने नफ्स को तस्कीन के लिए, अपने नफ्स को इत्मीनान देने के लिए, अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए, ताकि, क्योंकि जो उसका नफ्स उठ रहा होता है, उसकी मुखालफत कर रहा होता है, तो वो अपने नफ्स को मुतमईन कर दे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इसके लिए वो पूरा फलसफा कर लेता है। जो नोट्स भेजे हैं उनमें तर्जुमा नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। हमारे लिए ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसलेशन जो है वो कोई भी कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो देख लें। अगर कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो वो अलग से पूछ लें इंशाल्लाह। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अला मा बुइसा रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कहाँ तक पढ़ा था हमने? जी।
ترتیب المبتدئی والخبری، مبتدا اور خبر کی ترتیب. پڑھیں. کھول دو، ہاں یہ بھی کھول دو، لیکن یہ اٹکے گا کیسے؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اسٹاپر؟ کھول دی میں نے، کھول دی. بس یہ نہیں کھولیں وہ نظر نہیں آئے گا، ویو بلاک ہوگا. ترتیب المبتدأ والخبر. ترتیب المبتدأ والخبر. جيد. الأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو أنت مدرس ويجوز عكسه نحو أمدرس أنت. یہ کہیں اصل جو ہے وہ مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، جیسے انت مدرسن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اس کا الٹ ہو، جیسے امدرسن انت. جيد. ويجب أن يتقدم المبتدا إذا كان اسم استفهام نحو ما بك من مريض. ويجب أن يتقدم الخبر إذا كان اسم استفهام نحو ما اسمك وكيف حالك. یہ کہہ رہے ہیں جب مبتدا جو ہے پہلے آتا ہے جب وہ اس میں استفہام ہو، جیسے مابکا اور من مریضن میں، اور خبر جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آتی ہے جب خبر اس میں استفہام ہو، جیسے مسمو کا اور کیف حالو کا. خبر اس میں استفہام نہ ہو. اچھا ہاں نہیں آئیے تک خبر دونوں میں یہی لکھا ہے نا شیخ، یہاں پہ تو یہی لگ جی رہا جی ہے. یہی ہے. جب خبر وہ ہونا اس میں جی جی صحیح استفہام پڑھا ہو. آپ نے، جب خبر اس میں استفہام ہو ویجب. اچھا یہ دو صورتیں ہیں. اصل تو یہی ہے کہ پہلے مبتدا آئے پھر خبر آئے، ٹھیک ہے، جیسے انت مدرس. اور جائز ہے کہ اس کو الٹ پڑھ دیا جائے، لیکن کچھ چیزوں میں جواز ختم ہو جاتا ہے، وجوب آ جاتا ہے کہ لازمی یہ کام کرنا ہے. وہ کب ہے؟ مبتدا لازمی مقدم ہوگی. مقدم سے مراد پہلے آئے گی یا متقدم ہوگی، سوری متقدم ہوگی، پہلے آئے گی جب مبتدا اس میں استفہام ہو، جیسے ماں، من مریض، ماں بھی کا. تو یا ماں جو ہے یہ مبتدا ہے، اسم استفہام ہے. ٹھیک. اور جب وہ خبر اس میں استفہام ہوگی تو وہ پہلے جب خبر اسم استفہام ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خبر پہلے آئے گی. خبر پہلے آئے گی. آگے بڑھو. جی. حذف المبتدا يجوز حذف المبتدا اذا علم. تقول للسائل عن اسمك حامد ای اسمی حامد. جائز ہے مبتدا کو حذف کرنا جب اس بات کا علم ہو، مطلب علم ہو اس بات کا. تقول جیسے سائل کہے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ حامد. تو وہ جواب دے حامدن، یعنی اسمی حامدن. مطلب حامدن میں اسمی نہیں بولا تو یہ جائز ہے. جی یجوز حذف المبتدا اذا علم. مبتدا خبر میں مبتدا گرانا جائز ہے جب علم، جب پتہ ہو کہ مبتدا لفظ ہے کیا. جیسے کسی نے پوچھا مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہنا تو یہی چاہ رہا تھا اسمی حامد، تو لیکن اس نے اس کو حذف کر دیا. اسمی جو کہ مبتدا تھا اس کو حذف کر دیا اور پھر کیا کیا؟ صرف حامد بول دیا. جید. من احکام الخبری انواع الخبر خبر انواع الخبر. الخبر اما مفرد ای لیس جملة و اما جملة و اما شبه جملة. خبر اچھا یہ ہے ایک تو سوال ہے، یہ مجھے پتا تھا یہ سوال آئے گا، پتہ نہیں پہلے کیوں نہیں آیا، ابھی دوبارہ آ گیا. اوپر گیا وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ إِذَا كَانَ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ. صحیح. اور يَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْخَبْرُ إِذَا كَانَ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ. جب خبر اسم استفہام ہوگی تو وہ پہلے آئے گی، اور مبتدا اسم استفہام ہوگی تو وہ پہلے لائی جائے گی. صحیح ہے. سوال یہ پتہ کیسے چلے گا کہ خبر اسم استفہام ہے یا مبتدا اسم استفہام ہے؟ جی شیخ معنی سے پتہ چلے گا. معنی سے پتہ چلے گا. کیا اور کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں یہ دیکھیں، یہ جو ماں کے بعد جو مرکب آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ ہے نا، جار مجرور ہے. صحیح. جار مجرور نہیں مضاف مضاف الیہ ہے. اسم کا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. حالہ کا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. تو اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اوپر چلیں. مضاف معرفہ ہوتا ہے، تو مبتدا بھی کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ مبتدا بعد میں آئی ہے اور وہ
नकिरा होके पहले आया है। चले खबर या तो मुफरद होती है यानी जो जुमला नहीं होती, और या जुमला होती है, और या फिर शुबह जुमला होती है। फल खबरू मुफरदुन नहवी अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। नहवीनी नहवा 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 अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मुमिन मुमिन का आईना है। वल खबरुल जुमलतु नहवी नहवा अल मुदीरु मस्मुहु, मुदीर का क्या नाम है, मुदीर उनका क्या नाम है। अल जुमलतुल इस्मिया मस्मुहु खबरुन वहिया फी महल्ली रफ़इन। इसमें जो है वो ये जो मस्मुहु है ये जुमला इस्मिया है और ये खबर है, और ये महल मतलब रफ़ा की उसमें जगह पर है, महल पर है। जय हाँ। वल्लाहु खलक़कुम अल जुमलतुल फ़िअलिया खलक़कुम खबरुन वहिया फी महल्ली रफ़इन। इसमें जुमला फ़िअलिया जो है वो खलक़कुम जो है ये खबर है, और ये जो है वो रफ़ा के महल पर है। वल खबरू शिबहुल जुमलती नहवा अल जन्नतु तहता ज़िलालि सुयूफु अज़्ज़रफु तहता सुयूफी अज़्ज़रफु तहता खबरू वहुवा मंसूबुन फी महल्ली रफ़इन। इसमें जो है वो तहता जो है वो ज़र्फ़ है और ये खबर है, और ये जो है वो मंसूब है रफ़ा के महल पर, रफ़ा के महल पर ये मंसूब है। जी मंसूबुन फी महल्ली रफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वल जार वल मजरूर लिल्लाह खबरुन व हुआ फी महल्ली रफ़इन। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह में लिल्लाह जो है वो खबर है, जार मजरूर मिलके खबर है, और जो है ये रफ़ा के महल पर है। मुताबक़तुहु लिल मुब्तदाई युताबिक़ुल खबरुल मुब्तदाई फी अल इफ़रादु व तस्नियतु वल जमउ। नहवा अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन व तुल्लाबु जालिसूना बाबल फ़स्ली मुग़लक़ानी व नाफ़िज़ताहु मफ़तूहतानी। ये कह रहे हैं कि खबर और मुब्तदा एक दूसरे के मुताबिक होते हैं, फ़र्द के मतलब गिनती के लिहाज से, फ़र्द तस्निया और जमा के लिहाज से। जैसे मुदर्रिस बैठा है, वाक़िफ़ुन बैठा है, तुल्लाबु जालिसूना तुल्लाब जो है वो जालिसूना बैठे हुए ना, हाँ जालिसूना बैठे हैं, तुल्लाब बैठे हैं। बाबल फसली मुग़लक़ानी क्लास के 2 दरवाजे बंद हैं। व नाफ़िज़ताहु मफ़तूहतानी और 2 खिड़कियाँ खुली हुई हैं, और उसकी 2 खिड़कियाँ खुली हैं। फिर तज़कीर व तानीस तज़कीर और तानीस में जो है मुताबिकत होती है। नहवा हामिदुन मुहंदिसुन व ज़ौजतुहु तय्यबतुन व अबनाहुमा ताजिरानी व बिनताहुमा मुदर्रिसतानी। हामिद इंजीनियर है और उसकी बीवी तबीब है, डॉक्टर है, और उसके दोनों बेटे ताजिर हैं और उसकी दोनों बेटियां मुदर्रिस हैं। जय यहाँ एक ऊपर जुमला गुजरा था अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तो ये कह रहे हैं कि हदीस सही है। ये हदीस नहीं है, ये जो यहाँ जिक्र किया है इन्होंने एक जुमला जिक्र किया है। बहरहाल अगर ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ है। सही हदीस ये अल जन्नतु अला क़दमिल या अला अक़दामिल उम्महात। लेकिन यहाँ ये वाली हदीस नहीं लिखी हुई, आपके पास कुछ और है ना? हाँ हमारे पास कुछ और है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये हदीस तो सही नहीं है, लेकिन आला ताहता के लफ्ज़ के साथ सही नहीं है, आला के लफ्ज़ से सही है कि जन्नत माँ के पैरों पर है, वो सही है। चलें, बात समझ आ गई? चलें, आसान सी बातें थी, आप लोग ने पढ़ी भी होंगी पहले से, थोड़ा रिवाइज हो गई। आगे क्या है? तमारीन जो शेख पढ़ो जी। इजअल कुल्ला इस्मिन मिम्मा याती मुब्तदा। अहमदु व अहमदु अखूहु मतलब इसमें आपने इसको जुमला बनाना है। अच्छा, इसका जुमला बनाना। अल मुस्लिमून सियारतु, अच्छा इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। जी ये खबर है, इनको मुब्तदा बनाना है। अहमदु व अखूहु, ये तो बन गया ना? नहीं बना। अहमद और उसका भाई, अहमदु व अखूहु महन। नहीं, आप सही कह रही हैं, इसको ये मुब्तदा है, इनकी खबर लानी है, लेकिन ये जुमला समझ नहीं आ रहा। इजअल कुल्ला इस्मिन मिम्मा याती मुब्तदा, ये मुब्तदा ही है, इनको जुमला बनाना है ताकि मुब्तदा बन जाए। जी बनाऊं क्या? मतलब इनकी खबर लानी है। अहमदु व अखूहु ताजरानी। जी, अहमदु व अखूहु ताजिरानी। अहमदुन क्यों होगा? अहमदुन होगा, अहमदु होगा। ठीक है, अहमदुन होगा या अहमदु होगा? अहमदुन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि गैर मुनसरिफ है। अहमद होगा, अहमद इस गैर मुनसरिफ, तो तनवीन नहीं आएगी इस पे। अलम जी, हाँ, अहमदु गालिबुन। जय्यद, दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाएं। लेकिन कुछ
علم غیر منصرف ہوتے ہیں جو اجمی ہوتے ہیں نا وہ. یار یہ مجھے پتا شیخ سے پوچھو. یہ تو آپ خود بنا سکتے ہیں نا. شیخ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ احمدو کیوں غیر منصرف ہے؟ احمدو کیوں غیر منصرف ہے؟ احمدو علم ہے اور افعلو وزن فعل کے وزن پر ہے. اجعل کل عاصم مما یاتی خبرن. اللہ اسمن اسم ان کی جو خبر لے کر آنی ہے. جی ان کی مبتدا لائیں. ہاں یہ خبر ہے ان کی مبتدا. مفتوحتان نافذۃ نافذات نافذتانی. ہاں نافذتانی مفتوحتانی. جید. اور السیارۃ جمیلۃ ناجحون از سکسیسفل نا. تو الطلاب ناجحون رائٹ. اور متحجبات واٹ از متحجبات؟ او متحجبات الطالبات متحجبات. جی حجاب میں. بس ٹھیک ہے نا. اجعل لفظ المدرس مبتدا فی 5 جمل على ان يكون الخبر. کیا کرنا ہے اس میں؟ جو لفظ مدرس ہے فی کوئی 5 جمل علی ان یکون الخبر. یہ جو 5 جملے ان میں لفظ مدرس مبتدا کے طور پہ استعمال کرنا ہے نا. اچھا تو ویٹ کرنا. کیا وہ بھائی جنریٹر نہیں چل رہا؟ کیا چلانے دو. لائٹ نہیں ہے پیچھے. اے سی کہاں سے چلے گا؟ نہیں بھائی آپ جنریٹر آن کریں. کیا مزہ آ رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. ہو رہی ہے بارش. ہاتھ نکال کے دیکھیں. بند ہو گئے. جی کیا کرنا ہے اس میں؟ شیخ اس میں مدرس کو مبتدا بنا کے جو ہے ان 5 جملوں میں استعمال کرنا ہے جن کی خبر یا ایک پہلے میں مفرد ہو, دوسرے میں ظرف ہو, تیسرے میں جار مجرور ہو, چوتھے میں جملہ فعلیہ اور 5ویں میں جملہ اسمیہ. بنائیں سب بنائیں الگ الگ اپنے. اسی طرح ایکسرسائز نمبر 6 بھی کریں. 3 اور 6 کرنی ہے. میں دیکھ کے آ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے. کیا ہوتے ہیں اندر تو قدیم پرانی. ہاں پرانی ہوتے ہیں. ہاں بڑے سمجھ ہوتے ہیں.
جی ہو گیا. جی ہو گئے.
هذا الطالب مفصول، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ الگ ہوا ہے. جی علیحدہ کا معنی ہو گیا آپ لوگ کا. جی مدرس جس کی خبر مفردہ فی الاولی ہو. المدرس مجتہد، اور آپ لوگ نے کیا بنایا؟ المدرس جدید. جید. وظرف فی الثانیہ. المدرس عند المدير. جيد. وجارا ومجرورا في الثالثة. المدرس في الغرفة، یا یہ بھی ہو سکتا ہے فی الغرفة مدرس، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ چلے. وجارا وجملة فعلية في الرابعة. المدرس يكتب على السبورة. المدرس يكتب على السبورة. وجملة اسمية. المدرس المدرس أخوه مريض. جيد. مدرس نائم، تو وہ تو مفرد ہوگا نا، خبر مفرد ہوگی. جملہ کیسے ہے؟ شیخ یہ ہو سکتا ہے المدرس هو الذي من اليابان. المدرس هو الذي من اليابان. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. نمبر 6 میں کیا ہے؟ اجعل كل اسم مما يأتي مبتدا على ان يكون خبره جملة اسمية واستعن بالاسم الذي بين القوسين لتكوين الخبر. جی جی احمد. احمد اخوه مريض. احمد اخوه مريض. سيارة. وأخوه تاجراني. جی أحمد وأخوه تاجراني.
نہیں احمد اخوہ متاجرہ نہیں ہوگا وانیہ آپ کا جو جملہ بنایا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس میں جو خبر ہے وہ جملہ نہیں ہے، اور جو بین القوسین ہے وہ اس سے آپ نے خبر نہیں بنائی، اس کو آپ نے مبتدا میں استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. احمد اخوہ طالب. صحیح. سیارتک سيارتك لونها حمراء. سیارتک لونها حمراء. جيد. الكتب الأجنبية. شیخ اجنبیہ کیا ہوتا ہے؟ unknown. انون نہیں ہوگا. شیخ اس کا یہ بن سکتا ہے الکتب الاجنبیہ تو یعنی وہ کتب جو ظاہر ہے آپ کی کنٹری کی نہیں ہے. جی. الکتب الاجنبیہ ثمنها بمئتین روبیہ. یہ ہوتا ہے ثمنها بمئتین روبیہ یا مئت روبیہ بمئت ریال. مئت نہیں مئتو. مئت ریال. جيد. الکتب الاجنبیہ ثمنها 100 ریال. جیسے یہاں ہے الکتب الاجنبیہ ثمنها غالیہ. ثمنها جلد نہیں ثمن تو قیمت کے بارے میں ہے نا. الکتب الاجنبیہ غیر ملکی کتابیں. الطالب الجدید اسمہ طالب الجدید اسمہ احمد. جيد. اللہ جی کیا لکھا ہے؟ اللہ فضلہ كثير كثير ہو سکتا ہے. فضلہ کثیر. جيد. وسیع عظیم. صحیح ہے جی. کوئی سوال؟ ہو سکتا ہے. فضلہ علی کل شیء. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہ چارٹ ہے بعض احوال المبتدئی والخبری. اس کو تھوڑا ریویو کر لیں، دیکھ لیں. اس کے بعد ایک اور چارٹ ہے احوال الخبر. یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے تطبیق، اس کی اپلیکیشن ایک چارٹ میں انہوں نے جمع کر دیا. یہ دیکھ لیں. آج کی کلاس کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. بارش بھی ہو رہی ہے، جنہوں نے جلدی جانا ہے وہ چلے جائیں، مطلب رک گئی ہے، بہرحال دوبارہ نہ ہو جائے. اور آج اچھی خاصی ناف پڑھ لی ہم نے، اس لیے بس. ٹھیک ہے جی. کوشچن کا میننگ کیا ہے؟ نمبر 6 اجعل کل اسم مما یاتی مبتدا. یہ جو اسماء ہیں نا جو پہلے لکھے ہوئے ان کو مبتدا بنائیں، اور جو بریکٹ کے اندر ہیں ان کو خبر، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ جو کہ خبر بنے اس میں استعمال کرتے ہیں. اور یہی کیا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. راحہ کس کو کہتے ہیں؟ راحہ آرام کو کہتے ہیں. راحہ آرام ہوتی ہے.